بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے کون سا پروگرام آ گیا ہے؟ بچوں کا رمضان، کون سے مہینے میں آیا ہے؟ رمضان۔ رمضان کے مہینے میں، ماشاءاللہ۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بچوں کا رمضان۔ اس میں بہت پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں، اگر بچے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ ابھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، بعض باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کو بار بار سننے تھے وہ باتیں یاد ہو جاتی ہیں، نقش ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ابھی بھی رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور جس طرح کے شروع میں ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے نمازوں کا، ذکر و اذکار کا، تراویح کا، وہ جذبہ ابھی بھی رکھنا ہے۔ جب تک ماہ رمضان مبارک رہے گا، اس کا ادب ہم سب نے مل کر کرنا ہے، اس کا ادب ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ بچوں کا اپنا اپنا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام خراب ہے، تو خراب والے کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ رمضان مبارک میں صرف اچھے 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 کام کرنا ہے۔ کون سے کام کرنا ہے؟ اچھے کام، اچھے کام کرنا، اچھے کام، جی ہاں، جیسے آپ نے کہا نا اچھے اچھے اچھے، تو اچھے ہی اچھے کام کرنا ہے۔ اچھا کام کر لیا، پھر اس کے بعد کون سا کام کرنا ہے؟ پھر کون سا کام کرنا ہے؟ پھر کون سا کام؟ پھر بس اچھے 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 اچھے۔ تو آپ اچھے اچھے کام کریں ہی آئیں گے۔ اگر آپ اچھے اچھے کام کرتے رہیں گے تو آپ ہو جائیں گے اچھے اچھے۔ ماشاءاللہ۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں تلاوت قرآن کریم۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. آج ہمارے بچے نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کی. اب آئیے اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں. ترجمہ کنز العرفان. اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے. تو پیارے بچوں یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا. اب آئیے ان کا خلاصہ سنتے ہیں. یہ آیت مبارکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ پاک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہے. اللہ پاک نے ان کے نیک اعمال قبول فرما لیے اور ساتھ ہی اللہ پاک نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہ حضرات ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. آیت سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان عادل ہیں اور جنتی ہیں. ان میں کوئی بھی گناہ گار نہیں. اب اگر کوئی برا شخص کسی وجہ سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو برا بھلا کہے تو وہ خود مردود ہے اور ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ایسوں کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی. یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ہر صحابی صحابیات جنتی ہیں جنتی ہیں. جبھی تو ہم نعرہ لگاتے ہیں. کون بچہ نعرے لگائے گا؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی ہر زوجائے نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ غوانے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے گھر آئے بکی کرتے
تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے بات کرتا ہوں تو آتی ہے محق پاکی بات کرتا ہوں میں کرتا ہوں بات کرتا ہوں تو آتی ہے محق باقی میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے اور ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لغت میں میری یہ ایمان کہ آئیں گے لغت میں میری سنتے گے کہ مغشر میں صرف ان کی رسائی گئے گر ان کی رسائی گئے لو جب تو بنائی گئے ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لغت میں میری اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں تو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے سبحان
سبحان اللہ. یہ ایسا سیگمنٹ ہمارا کلام، اور اب شامل کرنے لگیں ایک اور مرحلہ جس کا نام ہے جواب پر ثواب. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. بتائیے ایک دن میں کتنی مرتبہ فرض نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے؟ بتائیے بھائی آپ. 5. جواب وہ کون سا دن ہے جس میں 6 اذانیں کہی جاتی ہیں؟ ان کو دیں. جمعہ، کیسے؟ فجر، فجر میں اذان ہوتی ہے. پھر جمعہ. ظہر کہاں گئی؟ مائک قریب. ظہر، جمعہ، ظہر، جمعہ، عصر، مغرب. عصر، مغرب، عشاء. یہ 6 ہو گئیں. اچھا، شاید بچوں کے ذہن میں یہی بات ہو جو اس بچے نے بات کی کہ جمعے والے دن ظہر کی اذان ہو رہی ہے. تو جمعے والے دن جو اذان ہوتی ہے، جمعے کی نماز کے لیے 2 اذانیں کہی جاتی ہیں. کتنی؟ 2 اذان. 2 اذانیں. ایک خطبے سے پہلے ہوتی ہے اور ایک اس سے پہلے دی جاتی ہے. تو جمعے والے دن کتنی اذانیں کہی جاتی 2 ہیں؟ اذان. 2. جمعے کی نماز کے لیے کتنی اذانیں کہی جاتی ہیں؟ اور اس دن ظہر جو ہے نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھتے ہیں. جن پر جمعہ فرض ہے وہ جمعہ پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. وہ کون سی اذان ہے جس میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھا جاتا ہے؟ چلو ان کو دو. فجر. کیا فجر؟ کب؟ کون سی اذان میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم؟ مائک میں. فجر. فجر کی نماز میں یا اذان میں؟ اذان میں. مسکرا کے. اذان میں. فجر کی اذان میں. جواب درست ہے. اسلامی مہینوں میں رمضان شریف کا کون سا نمبر ہے؟ جیسے پہلا محرم ہو گیا، دوسرا سفر. چلیں مائک دیں ان کو. تیسرا. یہ بتا رہے ہیں تیسرا. محرم، سفر، ربیع الاول. تیسرا ربیع الاول ہے. اور برابر ہے. نواں مہینہ. نواں مہینہ. جواب درست ہے. حجر اسود کو چومنا کس کی سنت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما ہے. اور جب آپ کو موقع ملے کہ آپ حجر اسود کو چوم رہے ہیں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک حجر اسود پہ لگے ہیں. تو ہم بھی اس حجر اسود کو چوم رہے ہیں. اور یہ حجر اسود کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے. وہ شعر ہے نا، بھیجا ہے جنت سے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے. اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاء اللہ. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. عشرۂ مغفرت کا مطلب بتائیے. عشرۂ مغفرت کا مطلب آ رہا ہے کچھ ذہن میں؟ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اردو میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے نیچے ترجمہ اس کا. آیا ذہن میں؟ نعت خان قاری صاحب بولیں. مغفرت کا عشرہ. جی بالکل. عشرۂ مغفرت، مغفرت کا عشرہ. جواب درست ہے. عشرہ کہتے ہیں 10 کو. کیا؟ 10 کو. 10 گنتی ہوتی ہے نا. 1 کو کیا کہتے ہیں؟ واحد. 10 کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ. یہ عربی میں. انگلش میں 10، اردو میں 10، عربی میں عشرہ. عشرہ. پہلا عشرہ 1 سے لے کے 10 تک، پھر 11 سے لے کر 20 تک دوسرا عشرہ، پھر جو ہے 21 سے لے کر 30 تک آخری عشارہ. ٹھیک ہے، عشارہ. اس کو آپ نے
ذہن میں رکھنا ہے۔ کون سے اسلامی مہینے میں شیطان قید کر لیا جاتا ہے؟ سب بچے مل کر بولیں۔ رمضان کے مہینے رمضان میں قید کر لیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تراویح کی نماز کون سی فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد؟ چھوٹے والے بچے کو دیں۔ نماز عشاء۔ نماز عشاء کے بعد۔ بچے کا جواب درست ہے۔ تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا۔ اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے آج کی اچھی بات۔ बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، آج ہم کچھ ایسے نیک کاموں کے بارے میں سنیں گے جن کے کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا، اور ان نیک کاموں کی برکت سے اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، آئیے سنتے ہیں ایسے کون سے نیکی کے کام ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان یعنی اللہ پاک کی عبادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جانے کی 3 عمل بتائے ہیں۔ پہلا عمل اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ تو بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، نمازوں کو ٹائم پر پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح رمضان چل رہا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حدیث پاک میں دوسرا عمل کھانا کھلانا بیان ہوا ہے۔ غریب لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ تیسرا عمل سلام کو عام کرنا، یعنی سلام کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں اور سلام کو عام کریں۔ پیارے بچوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نیکی کے کام ہیں، جیسے ہمیشہ سچ بولنا، والدین کی بات ماننا، راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرنا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنا وغیرہ۔ یہ سارے ایسے کام ہیں جس سے ثواب بھی ملتا ہے، اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے، اور نیک کام کرنے کی برکت سے نیکی کرنے والوں کو اللہ پاک جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اور جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے، اور سلام کو عام کرنا ہے۔ بعض بچوں کی پہچان بن جاتی ہے کہ یہ سلام والے بچے ہیں، یعنی کہ سلام کرتے ہیں، اور بعض بچوں کی پہچان یہ بن جاتی ہے سلام نہیں کرتے۔ بعض رشتہ داروں میں باتیں کرتے ہیں کہ ان کے بچے سلام نہیں کرتے، ان کے بچے سلام کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ کی جو پہچان بنے پیارے بچوں، اچھی بننا چاہیے۔ جیسی گھر میں کوئی آ رہا ہے آپ فوراً سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو آپ نے ادھر بھی سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسکرا کے۔ کیسے؟ اب برابر والے سے ہاتھ ملائیں، مسکرا کے، دونوں ہاتھوں، سنت کے مطابق۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک یہ عمل بھی ہے کہ سلام کو عام کریں، سلام کریں۔ کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو آتے سلام کریں۔ تو پہچان ہونی چاہیے، ماشاءاللہ یہ بچہ سلام کرتا ہے، یہ بچہ سلام کرتا ہے، یہ بچے سلام کرتے ہیں، یہ بچے سلام زبردست۔ اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے یہ بچے سلام، جی ہاں، آپ کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ آپ سلام کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ تھی آج کی ایک اچھی بات، نیکی۔ اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے ایکٹیویٹی बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। جی پیارے بچوں، اس ایکٹیویٹی کا طریقہ کار یہ ہوگا، یہ کتنے نمبر لکھے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 جی یہ 12 نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ اب ایک بچہ آئے گا اور اس نے یہاں کھڑے ہونا ہے، یعنی ان نمبروں کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ کسی بھی ایک نمبر کو آپ ڈیسائیڈ کریں گے، جیسے کہ 5،
تو 5 نمبر کھولا جائے گا. 5 نمبر کے پیچھے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے تو اس کے ہم آپ کو اشارے دیں گے. اگر آپ نے پہلے اشارے میں بتا دیا تو 5 نمبر, دوسرے اشارے میں بتایا تو آپ کو 3 نمبر, اور اگر آپ نے تیسرے اشارے میں بتایا تو 1 نمبر ملے گا. یہ طریقہ کار ہے. طریقہ کار سمجھ گئے؟ اب دیکھتے ہیں کون سا بچہ آ رہا ہے. جی میرے بچے آپ آ جائیں. آپ کا نام یہاں کھڑے ہو جائیے, ٹھیک ہے؟ مائک پکڑیے. نام؟ محمد مبشر. محمد مبشر. جی بتائیے کوئی بھی نمبر. 4. دیکھنا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ ابھی میں 4 بتایا, آپ لوگوں نے بھی نہیں بتانا ہے, ٹھیک ہے جی؟ اب آپ کو اس کے ہم اشارے دینے لگے ہیں. یہ آئی ایک یہ جو لکھا ہوا ہے بیٹا وہ ایک سواری ہے. کچھ بھی ہو سکتی ہے سواری, جہاز ہو سکتی ہے, اور کیا ہو سکتا ہے؟ گھوڑا بھی ہو سکتا ہے, اور اونٹ بھی ہو سکتا ہے, سائیکل بھی ہو سکتی ہے, بائک بھی ہو سکتی ہے. جی کیا بتائیں گے آپ؟ نام بتائیں گے یہ جو لکھا ہوا ہے, یا ایک اور اشارہ لیں گے؟ اگر آپ نے پہلے اشارے میں بتا دیا تو 5 نمبر, دوسرے اشارے میں بتایا تو آپ کو 3 نمبر, اور اگر آپ نے تیسرے اشارے میں بتایا تو 1 نمبر ملے گا. یہ طریقہ کار ہے. دوسرا اشارہ دیں بیٹا, بولو تو. جی. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی. آ رہا ہے ذہن میں؟ نہیں؟ چلیں ایک اور اشارہ دینے لگے, جیسا پانی پر چلتی ہے. آیا؟ ایک بیٹھنے کی چیز ہے, سواری ہے, ٹھیک ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اور پانی پر چلتی ہے. کشتی. یہ دیکھیے کیا لکھا ہے, کیا ہے؟ کشتی. کشتی. جواب آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں, 1 نمبر دیا گیا آپ کو بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مائک دے دیں. اب دوسرا بچہ کون آئے گا؟ آپ آ جائیے 2 منٹ. نام میرے بچے؟ رواحہ باری. رواحہ باری. یہ دعا ہے مجھے لگ رہا ہے. رواحہ باری نام ہے. اچھا نام ہے رواحہ باری. چلیں نمبر 12. 12 نمبر کے پیچھے جو ہے مشہور کلموں میں سے ایک کلمے کا نام ہے. مشہور کلموں میں سے ایک کلمے کا نام ہے. پتہ ہے کون سا کلمہ ہے؟ پہلا. آپ نے کہا پہلا نہیں, دوسرا اشارہ لے لیں. یہ کلمہ وضو کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. کلمے کا نام بتا بیٹا. پہلا کلمہ. پہلا کلمہ. پہلا کلمہ وضو کے بعد نہیں پڑھا جاتا. تیسرا ہے یہ کلمہ لفظ اشہدو سے شروع ہوتا ہے. دوسرا کلمہ. دوسرا کلمہ. جواب دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی. آپ نے 3 اشارے لینے کے بعد جو ہے نام بتایا, آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 1 نمبر. بیٹھے. اب کون آئے گا؟ آپ آ جاؤ. آگے ہی دیکھ کے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ 3 نمبر کا انتخاب ہوا. جی یہ ایک آسمانی کتاب ہے. آیا ذہن میں؟ قرآن پاک. یہ قرآن پاک ہے؟ نہیں. دوسرا آپشن, سب سے پہلے نازل ہوئی. توریت. کیسے پتا چلا؟ سب سے پہلے نازل ہوئی. ایسے پتا چلا؟ دیکھیں آپ ذرا. توریت. جواب ماشاء اللہ. بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ 3 نمبر حاصل کیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسرے سوال میں آپ دیں. ایک اور. اب آ جائیں. نمبر 6. ادھر غلام طہا بھائی ادھر آ جائیے. دیکھ نہیں لینا ہے آپ نے؟ دیکھ تو نہیں رہے؟
دیکھ تو رہے ہیں آپ آگے, پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا ہے. چلیں جی 6 نمبر کا انتخاب ہوا. مشہور بزرگ ہیں, بہت مشہور بزرگ ہیں جی. آیا ذہن میں یا ایک اور آپشن؟ جی ایک اور آپشن منہ سے بول دیں. غلام طہا, بغداد شریف میں مزار ہے. تیسرا اشارہ ہے ولیوں کے سردار ہیں. غوث پاک. جواب جی ہاں, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, جواب درست ہے. ماشاءاللہ, بیٹھے. 1 نمبر حاصل کیا, 1 نمبر حاصل کیا. تو پیارے بچوں, اس طرح ہماری یہ ایکٹیویٹی بھی اختتام ہوئی. اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب, اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے چھوٹا عمل بڑا ثواب. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. پیارے پیارے بچوں, اب اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کو کوئی بھی ایک وظیفہ, کوئی بھی ایک عمل کے بارے میں بتاتے ہیں. اگر ہم وہ پڑھیں گے تو ہے چھوٹا سا عمل, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب زیادہ عطا فرمائے گا, ثواب بڑا ملے گا. اور آج کا وظیفہ ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے, بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کلمے کی فضیلت میں فرمایا گیا جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے. ماشاءاللہ, صرف یہ جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ, صرف آپ نے یہ پڑھنا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے اللہ پاک نے کوئی نعمت عطا فرمائی, پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے. کوئی بھی نعمت ہمیں ملی تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ ہے چھوٹا سا عمل اور ثواب بہت زیادہ ہے. تو آئیے بڑھیں گے ایک اور مرحلے کی جانب, سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے آج کی نیکی. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہوا بھائی, منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہوا, بس تھوڑا سا سر میں درد ہے. تو دوائی لے لیتے آپ. ارے بھائی تھوڑا سا ہی درد ہے, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہیں کیا ہوا؟ ان کے سر میں درد ہے, زیادہ نہیں, بس معمولی سا, بس اتنی سی بات ہے. میرے پاس اس کا علاج ہے. کیا علاج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بسم اللہ شریف؟ جی ہاں, کتابوں میں لکھا ہے اگر سر میں درد ہو تو بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کرنے سے سر کے درد میں کمی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ بسم اللہ شریف کی اور بھی بہت سی برکتیں ہیں, جیسے جو کام بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے کھانے پینے میں برکت ہوتی ہے. یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے, جزاک اللہ خیرہ. ہر اچھے کام کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. پروگرام شروع کرنے سے پہلے, تلاوت شروع کرنے سے پہلے, نعت شریف پڑھنے سے پہلے, گھر میں داخل ہونے سے پہلے, گھر سے نکلتے وقت, کھانا کھانے سے پہلے, پانی پینے سے پہلے, کپڑے بدلی کرنے سے پہلے, لکھنے سے پہلے, پڑھنے سے پہلے, جانے سے پہلے, آنے سے پہلے, کھڑے ہوتے وقت, بیٹھتے وقت, سوتے وقت, سونے کے بعد. سونے کے بعد کیسے پڑھیں گے؟ سونے کے بعد کیسے پڑھیں گے؟ تو ہمیں ہر اچھے کام سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ماشاءاللہ اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کی حدیث. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. میں حدیث مبارکہ پڑھنے لگا ہوں اور یہاں پر جو حدیث مبارکہ جو ہے وہ ایک چند تختیوں پر لکھی ہوئی ہیں. آپ نے جلدی سے حدیث مبارکہ لے کر آنا ہے. جس کو مل جائے وہ پہلے کھڑا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, جو کھڑا ہو گیا وہی حدیث مبارکہ لے کر آئے گا. سنیں, اکثر من الدعائی, جائیے لے کر آئیے جی. حدیث مبارکہ ہے اکثر من الدعائی, یعنی دعا زیادہ کرو. اکثر من الدعائی, اکثر اس کا ترجمہ ہے دعا زیادہ کرو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا دعا زیادہ کرو. رمضان مبارک تو ہے ہی دعا مانگنے کا مہینہ. سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے, افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو دعا زیادہ سے زیادہ کریں. دعا مانگنا عبادت ہے, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا زیادہ کرو. اکثر من الدعائی, یہ کون بچہ سنائے گا؟ اکثر من الدعائی. پیچھے والے بولے. اکثر من الدعائی. اکثر من الدعائی. اکثر من الدعائی. اکثر من الدعائی. سب مل کر بولیں. اکثر من الدعائی. اکثر من الدعائی. اچھا ادھر سا ہے, سین کی آواز نہیں آئے گی. اکثر من الدعائی. اکثر من الدعائی, یعنی دعا زیادہ کرو. تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان, چلو روزہ رکھیں, افطار چکھیں, سحری بھی کریں. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان, بچوں کا مدنی